الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، آپ کو ایسی ترکیب بتائیں کہ میں گناہ کے قریب نہ جاؤں۔ حضرات گرامی قدر، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جب تیرا گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو پھر تو یہ سوچ لیا کر کہ میں اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا۔ وہ شخص یہ بات سن کر بہت حیران ہوا کہ حضور رزاق تو صرف اللہ ہی ہے، ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ عز و جل کا رزق نہ کھاؤں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بتایا کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو جس رزاق کا، جس رب کا تو رزق کھائے پھر اس کی نافرمانی بھی کرے، جس اللہ کا تو رزق کھاتا ہے پھر اس کی ناراضگی والے کام بھی کرے۔ حضرات گرامی قدر، دیکھیے یہ کتنا بڑا مدنی پھول ہے۔ دوسری نصیحت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کی کہ جب تیرا ارادہ پکا ہو جائے کہ تو گناہ اب کرے گا، اب تو اس سے باز نہیں رہ سکتا، پھر اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جانا۔ اس شخص نے کہا، حضور میں اللہ کے ملک سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ مشرق و مغرب، شمال جنوب، جہاں نظر دوڑاؤں گا اللہ ہی کا تو ملک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ملک کے اندر رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کی جائے؟ تیسری نصیحت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ جب تیرا ارادہ پکا ہو جائے کہ اب تو گناہ کرنا ہی کرے گا، اب تو گناہ سے باز نہیں رہ سکتا، تو پھر تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لیا کر کہ تجھ کو اللہ بھی نہ دیکھ سکے۔ اس شخص نے کہا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ عز و جل تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود کو اللہ سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر یہ کتنی بری بات ہے کہ اللہ عز و جل تجھے دیکھ رہا ہو اور تو گناہ کر رہا ہو۔ چوتھی نصیحت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کی کہ جب تیری موت کا وقت قریب آ جائے اور اسرائیل آئے تیری روح کو قبض کرنے کے لیے تو اسرائیل سے کہنا کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں توبہ کر لوں۔ اس نے کہا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسرائیل مجھ کو کیوں کار مہلت دے گا؟ وہ تو میری موت کا وقت قریب آ چکا ہوگا، میری موت کا ایک وقت مقررہ ہے، اسرائیل مجھے مہلت نہیں دے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب اسرائیل بھی تجھ کو مہلت نہ دے گا تو پھر تو کس طرح گناہ کرتا ہے؟ تو کیا سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ اسرائیل تجھے توبہ کرنے کا وقت بھی نہ دے گا؟ کیا تو پھر بھی گناہ کرے گا؟ پانچویں نصیحت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ جب تیرا وصال ہو جائے، تجھ کو دفن کر دیا جائے اور قبر کے اندر منکر نکیر آئیں اور تجھ سے سوالات کرنے لگے ہوں تو ان سے کہنا کہ میں تمہارے سوالات کے جواب نہیں دیتا اور ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیوں کار ہو سکتا ہے؟ میں اتنی طاقت کیسے رکھتا ہوں کہ منکر نکیر کو سوالات کے جواب نہ دوں یا ان کو قبر سے ہٹا دوں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم منکر نکیر کو ہٹا نہیں سکتا تو پھر تو یہ کیسے کر سکتا ہے کہ ان کے سوالات کی تیاری نہ کرے؟ چھٹی اور آخری نصیحت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ کی کہ جب قیامت کا معاملہ ہو اور تیرے حق کے اندر جہنم کا حکم آ جائے کہ اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ تو فرشتوں سے کہہ دینا کہ میں جہنم کے اندر نہیں جاتا۔ حضرات گرامی قدر، وہ شخص کہنے لگا، حضور یہ کیسے ہوگا؟
وہ فرشتے تو اللہ عز و جل کے مقرر کردہ فرشتے ہوں گے اور وہ گھسیٹ کر مجھ کو جہنم میں لے جائیں گے، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جب تو اللہ کا رزق بھی نہیں چھوڑ سکتا، اس کے ملک سے باہر نہیں جا سکتا، منکر نکیر کو تو نہیں ہٹا سکتا، اسرائیل کو تو واپس نہیں بھیج سکتا، تو جہنم کو جو فرشتے تجھ کو جہنم میں لے جا رہے ہیں تو ان کو منع بھی نہیں کر سکتا، پھر تو گناہ کا کیسے اور کیوں کر سوچ سکتا ہے، اور تو گناہ کیسے کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ان 6 سوالات کو ہم اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کر لیں، ان پر ہم عمل کرنے لگ جائیں، ان کو ہم یاد کر لیں، اور جب بھی ہمارا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو ہم ان نصیحتوں کو سوچ لیں کہ کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، تو یقیناً اس کا جواب ہوگا کہ نہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم بھی ایسا نہیں کر سکتے تو پھر سوچیں کہ ہم گناہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم گناہ کیوں کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔